अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय, तबसरा निगारों के तारुफ से पहले आज के मौज़ूआत का तारुफ आपसे करवाते चले। आज आलमी रेटिंग के अदारे फिच ने अपनी रिपोर्ट जारी की। फिच ने पाकिस्तान की मईशत की कंट्री रिपोर्ट जारी की है और कंट्री रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कोई अच्छा नक्शा नहीं खींचा। पहले तो उन्होंने कहा है कि जो हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा है और जिसका क्रेडिट अभी प्राइम मिनिस्टर ने 3 दिन पहले लिया था कि जी हमने करंट अकाउंट डेफिसिट काम कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने गुज़िश्ता हफ्ते में 2 क्रेडिट लिए हैं। एक तो उन्होंने एक्सपोर्ट का क्रेडिट लिया कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दी है, तो वो जब अगस्त का डाटा आया तो पता चला कि 20% गिर गई हैं। और दूसरा उन्होंने करंट अकाउंट खसारे का क्रेडिट लिया था। इसके ऊपर उन्होंने ट्वीट भी फरमाया था और किसी को जुबानी गुफ्तगू करते हुए भी कहा था। तो वो फिच ने बताया है कि ये 1.1 पे ले आए खसारा, ठीक है, और ये अब दोबारा बढ़ने लगा है और दिसंबर तक ये 1.7 हो जाएगा और अगले साल तो फिर मौजा ही मौजा हो जाएंगी। और उसकी वजह उन्होंने मुख्तलिफ जस्टिफिकेशन बताई है। पाकिस्तान की इकॉनमी का ओवरऑल आउटलुक उन्होंने बेहतर नहीं दिया। एक तो उन्होंने कहा कि आलमी मंदी भी है, वो भी कंटिन्यू कर रही है, उसका इम्पैक्ट भी आएगा। कुछ पाकिस्तान के फैसले भी दुरुस्त नहीं है, जिसके अंदर खास तौर पे जब ऑयल लोअर प्राइसेस पे गया था तो हमने ऑयल हेज नहीं किया। ये भी वो कहते हैं कि बर वक्त ऑयल के परचेज ऑर्डर ना डालना। और अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इन सर्दियों में गैस का बहुत शदीद बहरान आने जा रहा। और उसकी वजह यह है कि पहले ये होता था कि पंजाब को जो गैस सुई से मिलती थी और सिंध को भी गैस सुई से मिलती थी। पंजाब को सुई नॉर्दर्न लेके आती है और सिंध को सुई सदर्न लेके जाती है। तो जो कादरपुर गैस फील्ड है जी, जो सिंध के अंदर एक नया गैस फील्ड जो है वो दरियाफ्त हुआ है, तो पंजाब का भी उसमें प्रॉपरली शेयर था। तो हम अपना कादरपुर गैस फील्ड का शेयर जो था वो दे देते थे सिंध को, और सिंध से जो था सुई से जो था वो अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेते थे। क्योंकि सिंध से कराची से लाहौर तक कोई पाइपलाइन तो एग्जिस्ट नहीं करती। अब आप एलएनजी तो इंपोर्ट कर सकते हैं, और एलएनजी आपको पता है रोड ट्रैवल नहीं कर सकती। 500 किलोमीटर के बाद उसको आपको गैसीफाई करना पड़ता है, वरना ब्लास्ट हो जाता है। तो उसको रोड के लिए वो सिर्फ समुद्र के अंदर तैरा के लाई जा सकती। तो वो गैस का बहरान भी आने लगा, इसके ऊपर भी रिपोर्ट के अंदर हल्का सा इशारा किया गया। तो ऐसी सूरत में जब पाकिस्तान बर वक्त अपने इकोनॉमिक डिसीजन नहीं ले रहा, ये उन्होंने कंक्लूड किया है, तो ये मसाइल जो है मजीद बढ़ेंगे। फिच की रिपोर्ट पे बात करेंगे। कराची का जो मुआहदा है जी, उसकी अभी जो है गूंज भी नहीं खत्म हुई और वफाकी हुकूमत 2 दफा कह चुकी है कि जाओ फिर ले लो जिदे को लेना जी, कोई नहीं खाता, चलो दौड़ो इतों फलाना थोड़ा है ऐसी तैसी। फेडरल गवर्नमेंट ने जी सिंध गवर्नमेंट की ऐसी तैसी कर दी है। चुगे विचों 35 अरब रुपया दिता सी और 35 अरब तो भी मुकर गए ने। और शिबली फराज साहब ने अब दूसरी दफा मुसलसल फरमाया है कि हम तो कोई पैसा नहीं दे रहे, जाओ जो करना जी कर लो। ये जनाब रवैया है इस वक्त वफाक का सिंध हुकूमत के साथ। इस पे बात करेंगे और आज के मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते चलें। अब्दुल्ला मलिक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। अब्दुल्ला मलिक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, मुस्कुराता चेहरा है। पता नहीं है हमारे प्रोग्राम में क्यों नहीं आते, हम इनको बड़ा घेर तार के आज लाए हैं, बहुत शुक्रिया सर। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब हमदम दिना असलान रफीक भट्टी साहब। भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार और दिन मीडिया ग्रुप लाहौर के ब्यूरो चीफ। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब स्काइप के ऊपर हमें ज्वाइन करेंगे खालिद महमूद रसूल साहब। खालिद साहब जो है वो कॉलमिस्ट भी हैं, हफ्तावार कॉलम लिखते हैं रोज़नामा एक्सप्रेस के अंदर, बड़े मतीन और संजीदा मौज़ूआत के ऊपर, ख़ासतौर पर इकॉनमी के मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। मीडिया की डार्लिंग है जी खालिद साहब, और हमारी तो डार्लिंग है ही है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। और फ़ोन पे हमें ज्वाइन करेंगे जनाब हबीबुर रहमान साहब टेलीफोन लाइन के ऊपर। आप बिजनेसमैन हैं लेकिन इकॉनमी के ऊपर बड़ी नज़र भी रखते हैं और अपनी एक राय भी रखते हैं। चारों साहब का बहुत शुक्रिया। खालिद महमूद रसूल साहब, फिच की रिपोर्ट आई है सर, पाकिस्तान के इकॉनमी के नियर फ्यूचर 2020 और 21 का उन्होंने जायजा लिया और कोई अच्छी तस्वीर नहीं खींची, और वजह उन्होंने कही है कि पाकिस्तान बर वक्त सही फैसले नहीं कर पा रहा। योर टेक सर। देखिए, ये फिश की जो रिपोर्ट है इसको 2 हिस्सों में आप लीजिए। एक तो ये जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि ये जो इसकी रेटिंग रिपोर्ट है एशिया के 5 कंट्रीज को इन्होंने कवर किया, उसमें भारत भी है, उसमें बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है और फिलीपीन भी है और पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। तो इन अ वे ये कंट्री रिपोर्ट है और ये जो एशिया के ये 5 मारूफ मालिक हैं
इनके ऊपर जो पोस्ट कोरोना का इम्पैक्ट है रेमिटेंसेस का, उनके करंट अकाउंट डेफिसिट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, तो ये बेसिकली पांचों ममालिक जो है ना उसका अहाता करती है। तो उसमें अगर देखा जाए तो इन पांचों ममालिक में जो फिश ने एक्सपेक्ट किया आगे जाके कि जिन कंट्रीज का तो डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज्यादा है, उनके यहाँ कोरोना के लिए जो सोशल स्पेंडिंग है उसकी फिजिकल स्पेस ही इतनी नहीं है। दूसरे नंबर पे ये है कि उनका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना वो भी उन्हें इसकी इतनी इजाजत नहीं देगा। तो उस कैटेगरी में उन्होंने जो हाईएस्ट डेट टू जीडीपी रेशियो में जैसे पाकिस्तान है और श्रीलंका, दोनों का तकरीबन 87-86% जो है ना वो रेशियो बनता है। तो कंसर्न जो फिश ने रेस किया है वो यही किया है कि इनके पास इतनी स्पेस नहीं होएगी। भारत जो है ना वो तीसरे नंबर पे आ जाता है 71, और उसके बाद जो फिलीपीन और बांग्लादेश है वो तकरीबन 34, 31, 37% की रेशियो जो है ना वो दोनों मालिक की है। तो एक तो इससे ये चीज जाहिर होती है कि पोस्ट कोविड जो है ना इससे सच अ बिग चैलेंज कि एशिया के दूसरे मालिक की तरह हम भी, पाकिस्तान और जो हमारे दूसरे साउथ एशिया के मालिक हैं, दे आर नॉट येट आउट ऑफ इट। हम भले उसकी धूम धड़क्के से कह दें कि हमने कोरोना को भगा दिया, हमने शिकस्त दे दी कोरोना को, और कोरोना को मतलब है कि खुदा हाफिज हो गया और सारा कुछ, लेकिन उसके जो फॉल आउट्स हैं, इकोनॉमिक फॉल आउट्स हैं, उसके जो ट्रेडिंग फॉल आउट्स हैं, वो अब जाके आगे आगे जो है रिफ्लेक्ट होंगे। तो उस हिसाब से जो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग है उसको अभी उन्होंने चेंज तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने कंसर्न जो है ना वो जाहिर कर दिए हैं। तो लिहाजा एक तो ये ज़हन में रखना चाहिए कि कोरोना हमने अपने तौर पे टेलीविजन स्क्रीनों की हद तक और वैसे भी काफी हद तक अल्लाह का खास करम है कि उसमें बेहतरी आई है, लेकिन उसका जो इकोनॉमिक फॉल आउट है, उसका जो फाइनेंशियल और ट्रेडिंग फॉल आउट है, वो अब आगे जाके जाहिर होगा। उससे हम जान नहीं छुड़ा सकते, और उसमें हम सिर्फ अकेले नहीं बल्कि एशिया के दूसरे मालिक भी हैं। अब आ जाइए कंट्री स्पेसिफिक। अब कंट्री स्पेसिफिक जो उसने फिश ने कहा है वो ये है कि जी 2018 में जो हमारा डेफिसिट टू जो रेशो थी वो तकरीबन 6.7 के परसेंट के लगभग थी, जो कि 2019 में रिड्यूस होकर 1.1% आई। वो आपको भी पता है कि इंपोर्ट जो है ना वो बड़ी तेजी से कर्टेल की गई, करेंसी को डिप्रिशिएट किया गया, अच्छा फिर उसमें रेट जो है ना वो बढ़ाए गए। तो हर चीज जब अपसाइड डाउन हुई तो इकोनॉमिक वो जो एक सारा वो जकड़ाव सा आया, उसका नतीजा ये हुआ कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड अकाउंट डेफिसिट है, वो बड़ी तेजी से नीचे आया। एक ये हुआ कि हमारी जो बाहर से रेमिटेंसेस आ रही थी उसमें अच्छी सपोर्ट रही। तो 2019 में उस एतबार से अगर देखा जाए तो 1.1% का जो है ना वो डेफिसिट टू जीडीपी था। लेकिन अब फिश की जो रिपोर्ट है वो इस लिहाज से बड़ी मतलब पॉइंट कर रही है आने वाले खतरनाक ट्रेंड्स को, कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है एक तो वो बढ़ रहा है, और उसने एक्सपेक्ट किया कि ये 2020 के आखिर तक जो है ये 1.1 से बढ़ के 1.7 तक चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन आधे से ज्यादा जो है 50% के लगभग हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने वाला। दूसरी खतरनाक बात जो उन्होंने कही है कि जो हमारी फॉरेन रेमिटेंसेज हैं उस पर बड़ा मेजर डिप आने वाला है, और ये इसके बावजूद है कि अभी हम ढोल पीट रहे हैं, बड़ा खुश हैं कि हमारी पिछले महीने बहुत अच्छी आई है, उससे पिछले महीने बहुत अच्छी आई है। तो ये रेमिटेंसेज जो इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि बहुत अच्छी है, ये ट्रेंड आगे जारी रहने वाला नहीं। तीसरे नंबर पे उनका ये ख्याल है कि ये बुनियादी तौर पे जो रेमिटेंसेस नीचे आई हैं, इस वक्त एक और अपॉर्चुनिटी जो मार्केट में आई है कि ऑयल की प्राइसेस आपको पता है काफी नीचे ड्रॉप हो गई थी, $30 बैरल तक, फिर उसके बाद ये रीबाउंड करके 46 पे गई, 46 से अब वापस ये तकरीबन 37 पे आई है। तो उसमें उनका ये कहना है कि ये जो ऑयल की प्राइसेस नीचे जाने का जितना बेनिफिट हमें पाकिस्तान को मिलना चाहिए था, वो हमारा जो रेमिटेंसेस का जो शॉर्टफॉल है ये खा जाएगा। तो उस एतबार से पाकिस्तान जो है वो नेट अपना उसका जो क्रेड अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ज्यादा होगा। तो ये वरीसम एक तस्वीर है आने वाले चंद क्वार्टर्स की, और ये इसके ठीक। बावजूद है कि ये जो वक्त गुजरेगा उसमें आईएमएफ ने आपको थोड़ा सा बेल आउट किया, यानी रिलैक्सेशन दी हुई है। पेरिस क्लब और मल्टी जो हमारे दूसरे मालिक के साथ हमारे कर्जे हैं वो सारों में हमें रोल ओवर की इजाजत दी हुई है। तो जब ये कर्जे अगले साल में अदायगी शुरू होगी तो यू कैन वेल इमेजिन कि उस वक्त क्या होगा। ये तो शुक्र है कि अगले 2 से 3 क्वार्टर में क्योंकि हमारे पास ब्रीदिंग स्पेस है तो ये हम गुजारा कर पाएंगे। अब इसमें लास्ट सही। पॉइंट जो मैं कमेंट ऐड करना चाहूंगा कि ये जब करंट अकाउंट डेफिसिट की ये सूरत हो, हाई डेट की आपकी ये सूरत हो, आपके इंटरनल रेवेन्यू रिसोर्सेज जो है ना वो आप जनरेट ना कर पा रहे हो, तो उसका क्या मतलब है कि कोरोना में जिस तरह की आपको सोशल स्पेंडिंग दरकार है, हुकूमत के पास वो फिजिकल स्पेस ही मौजूद नहीं होगी। तो ये चंद एक पॉइंट्स हैं जो उस रिपोर्ट में है, और ये वरीसम है और काबिल गौर है ठीक। सारों के।
دیکھیے میں اس میں سے پازیٹیو اور سلور لائننگ دیکھوں گا سر، وہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو ہم دکھائیں گے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں خرچ کرنے کے لیے، تو باہر سے کوئی نہ کوئی امداد تو مل ہی جائے گی نا یہ اللہ کے نام کے اوپر، تو اس کو ہم خرچ کر لیں گے جی ادھر۔ مطلب کچھ لوگ اس مائنڈ سیٹ کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے 25 لاکھ روپے میں کرونا کا ایک پیشنٹ جو ہے وہ 15 دن کے لیے ٹریٹ کیا تھا، ان کا شاید یہی خیال ہے۔ چلتے ہیں، حبیب الرحمان خان صاحب فون کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خان صاحب، سٹیمولیٹر سرکار نے ایک اناؤنس کیا تھا کرونا کا پیکج، اگر آپ کو یاد ہو، وہ 1100-1200 ارب سے نیچے تو سرکار بات ہی نہیں کرتی نا۔ وہ بعد میں ہم نے اس کا آپریشن کیا تو پتا چلا کہ پیسے اس میں بھی سارے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم 450 ارب روپے سے زیادہ ایک آنا خرچ نہیں کریں گے، آئی ایم ایف کو جو لکھ کے دیا، اور ان 450 ارب روپے میں بھی کچھ وہ ریفنڈ شامل تھے جی ایکسپورٹرز کے، کچھ سبسڈیز شامل تھیں، اس طرح کے کر کے تو مشکل سے جی بات جو تھی وہ 50-60 ارب روپے پہ آ کے رک گئی تھی جو حکومت نے خرچ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اور آج وزیر اعظم صاحب جو ہے کل فرما رہے تھے کہ جناب ٹیکس کم اکٹھا ہوا ہے اس لیے ہم صوبوں کو کیا دیں، جب اکٹھا ہی کوئی نہیں ہوا تو صوبوں کو دینے کا کیا سوال بنتا ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ سر بنے گا کہ حکومت کا کوئی اسٹیپولیٹر کام ہی نہیں کر رہا خان صاحب؟ ہاں جناب، السلام علیکم صاحب۔ دیکھیں، حکومت جو ہے نا وہ ری ایکٹیو پالیسیز پہ چل رہی ہے لگ رہا ہے، کیونکہ جب ایک پہلے سے آپ نے ایک پاس بنایا ہوتا ہے تو پھر آپ اس کے مطابق پلاننگ کرتے ہیں، روز کی نئی سٹیٹمنٹ یا کوئی پلان، ایک پیکج اناؤنس کر دیا، پھر اس کی ڈیٹیل نہیں پتا۔ اب کراچی کا جو پیکج اناؤنس ہوا ہے اس کا بھی وہ بعد میں کنٹروورسی چل پڑی ہے کہ جی کتنا ہے، کتنے سالوں میں ہے، وہ سندھ کہتے ہیں جی ہم نے تو آلریڈی یہ کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کا مطلب کلیئرٹی نہیں ہے۔ اب اتنی بڑی اپرچونٹی تھی پاکستان کی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے کہ آئل پرائس جب نیچے آئی تو آپ نے یہاں تیل کی قیمت تو مجھے لگتا ہے کوئی خاص کم نہیں کی، تھوڑی سی کم کی، پھر بڑھا دی، پھر کافی اس کے اندر بھی فیاسکو ہوا۔ اور اب تیل جو کہہ رہے تھے جی کہ اس کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ 2-3 ماہ کے بعد ہوتا ہے، یہ جو انٹرنیشنل پرائسز گری ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کوئی اس میں فرق نہیں آیا۔ وہ پرائسز کہتے تھے جی اگست میں، سپتمبر میں نیچے جائیں گی، لیکن وہ تو آئی تھنک ٹیکسیشن اور گورنمنٹ کے ریونیو جو ہے اس کی شارٹ فال کو پورے کرنے کے لیے عوام کو تو بینیفٹ نہیں ملا کوئی اس انٹرنیشنل آئل پرائس ڈکلائن کا۔ البتہ ہے کہ گورنمنٹ کو ضرور فائدہ ملنا ہوگا اور ہونا چاہیے، اس لیے پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو شارٹ فال آ رہا ہے یہ اس سے کیوں نہیں پورا ہو رہا۔ تو یہ کچھ جامع قسم کی پالیسی ہو جس سے انہیں پتا ہو کہ جی کہاں سے کیا، اور یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہو کوئی 3 سال 5 سال کی کہ ہم نے پہلے سال میں یہ اچیو کرنا ہے، دوسرے میں یہ اچیو کرنا ہے۔ کچھ حد تک تو اچھی چیزیں کی ہیں، جس طرح فار انسٹنس آپ کو یاد ہوگا ہم ڈسکس کر رہے تھے چند ماہ پہلے کہ انہوں نے جب وہ کنسٹرکشن کی پراپرٹی پرچیزنگ کے اوپر وہ سوال جواب شروع کر دیے تھے کہ جی پہلے یہ ٹیکس تو بعد کی بات ہے، پہلے یہ بتائیں گے جی پیسے کہاں سے لائیں آپ۔ تو وہ پھر اس کی وجہ سے جو بھی پراپرٹی کی ٹرانزیکشنز تھیں وہ رک گئی تھیں، اور جو اس پہ ٹیکس ریونیو کلیکشن تھا وہ بھی یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہو گیا تھا۔ لیکن اب ان کو کچھ سمجھ آئی ہے اس بات کی، شاید ہماری باتیں سن لی ہوں، تو اب انہوں نے وہ پھر سے پراپرٹی کے جو کوشچنز اور وہ جو نو کوشچنز آسکڈ والی پالیسی تھی وہ پھر سے امپلیمنٹ کی ہے، جس کی وجہ سے آئی تھنک ٹیکس ریونیو بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن بات وہیں آتی ہے کہ یہ ری ایکٹیو پالیسیز ہیں، کوئی ایک پلان کے تحت کچھ نہیں ہو رہا، مجھے تو یہ لگتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ عبداللہ ملک صاحب، یہ دیکھیے انٹرنیشنل ادارے ہوتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں ان کی پالیسیاں ٹینٹڈ بھی ہوتی ہیں، ان کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں جس کے تحت وہ اس طرح کی پالیسیز جاری کرتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ ہم چونکہ ہمیں ان کی ریٹنگ کے باعث کو قرض ورز لبنا ہوتا ہے نا آگے سے، تو لہذا ہم اسے نظر انداز بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہو گیا، موڈیز ہو گیا، یہ ریٹنگز جاری کرتے ہیں، ان ریٹنگز کو پھر ہم جن سے ہم نے جا کے اللہ پاگلا ہی کہنا ہوتا ہے وہ ان کی ریٹنگز میں چلتے ہیں۔ اب یہ تو کوئی اچھی بات نہیں کر رہے، اور یہ ہمارا کیس پلیڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس فسکل سپیس ہی نہیں بچنی، تو یہ کرونا پہ خرچ کیا کرے گا؟ ان اے وے یہ تو ہمارے خلاف نہیں جائے گا کہ جناب کل کو ہمارے اوپر سفری پابندیاں لگ جائیں اور لوگ کہیں کہ جناب یہ کرونا کے اوپر خرچ نہیں کر رہے، کنٹرول نہیں کر رہے۔
پڑھو انہوں مارو. پاکستان ویسے بھی ریڈ زون میں تو ہے نا کرونا کا. اب صحیح کہہ رہے ہیں, اور اندیشہ بھی یہی ہے کہ شاید سفری پابندیاں لگ بھی سکتی ہیں. خالد محمود صاحب نے بڑا اچھا احاطہ کیا اکانومی کا. دیکھیے اگر فچ کی رپورٹ اگر صرف اور صرف پاکستان کے متعلق ہوتی تو پھر ہم کہتے کہ شاید کوئی باعث ہے, یا حکومت بھی یہ کہتے. یہ ایک اس خطے میں 5 ایسے ممالک کے متعلق ہے جن کا ہمارے سے پہلے بھی کمپیریزن کیا جاتا رہا, اور ہم کس شعبے میں ان سے کتنے آگے ہیں یا پیچھے ہیں. جیسے افغانستان کو بھی شامل کیا جاتا رہا, لیکن اس میں تو وہ شامل نہیں ہے. ایک دو چیزیں بڑی اہم ہیں. دیکھیں جو سیاست کے ساتھ پولیٹیکل اکانومی کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. سیاست کی سمت جس طرح جاتی ہے, پاکستان کی اکانومی بھی ایسے ہی ڈاواڈول ہوتی رہتی ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پالیسیاں ناکام ہوئی ہیں, یہ پالیسیوں کی سمت درستی نہیں ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی کوئی پالیسیاں ہی نہیں ہیں. اگر پالیسی ہوتی تو اس کو ہم اس پہ ڈیبیٹ بھی کرتے اور اس کی سمت کے متعلق یا اس کی پازیٹیو نیگیٹو چیزوں کو ہی ہم لیتے. اب تیسری بات بڑی اہم یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہمیشہ ہی کہتے رہے ہیں کہ ہماری حکومت نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کیا ہے, اور ہم ماشاءاللہ بڑی اچھی سٹیبل سچویشن میں آ گئے ہیں. موڈیز نے ہماری تعریف کی ہے, ورلڈ بینک نے, میں نے کہا آئی ایم ایف نے ہماری جو پالیسیاں ان کو اپریشیٹ کیا ہے. لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز دیکھتے ہیں, اور ہم اگر جیسے خالد محمود صاحب نے بات کی ہے, ہم اکانومسٹ سے بات کرتے ہیں, ہم تاجروں سے بات کرتے ہیں, جو ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے اس سے بات کرتے ہیں, یا دوسرے ادارے جو پاکستان پہ کرٹک کرتے ہیں, اگر ان کو ہم دیکھیں تو پھر تو ہماری جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ واقعی ہی ڈاواڈول ہے. جیسے آپ نے خود بھی کہا انٹرو میں, ابھی بھی آپ نے کہا کہ پھر تو لوگ حکومتیں ہم پہ سفری پابندیاں لگا سکتی ہیں. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا بھر میں کرونا کی وجہ سے ضرور اکانومی میں اور اس میں معیشت میں فرق تو پڑا ہے, لیکن ایسا نہیں پڑا جس طرح ہمارے ملک میں پڑا ہوا, کیونکہ ہمارے نہیں پڑ گئی ہے. اور اس لیے بھی کہ ہم غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. ہم نے ہر شعبے میں غلط بیانی سے کام لیا. ہم نے کہا کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہے, امپورٹ ہماری کم ہوئی ہیں. آپ نے خود ہی کہا 20% کم ہوئی ہے. اب پھر ہم نے کہا کہ ہمارے فارن ریزرو بڑھے ہیں. اندیشہ جیسے فچ کی رپورٹ میں ہے کہ ہمیں ہماری حب الوطنی اجازت نہیں دیتی کہ ہم یہ بتا سکیں کہ فارن ایکسچینج ریزرو کیسے بڑھے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب فرینکلی صحیح بات ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر ٹھیک کہہ رہی ہے, لیکن آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسے بڑھائے گئے ہیں, لیکن ہماری جو حب الوطنی ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی. اور یہ فیکٹ پہ بات ہے کہ اگر دوسرے ممالک کی اکانومی بھی کم ہوئی ہیں تو پھر ہمارے یہاں فارن ریزرو کیسے آئے گا, یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اب دیکھیں نا, ہماری حکومت کہتی ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کو میں نے خود سنا, آپ سب نے بھی سنا ہے کہ گاڑیوں کی سیل ہوئی ہے. جس کمپنی کو آپ دیکھیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری اتنے % سیل کم ہوئی ہے, تو عمران خان صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری گاڑیوں کی سیل بڑھی ہے. ٹوٹیلٹی میں اگر ہم یہ کہیں تو پاکستان کی اکانومی ابھی بھی ڈاواڈول ہے. پاکستان میں دیکھیں صرف و حرفت کے بہت سارے ادارے بند پڑے ہیں, نئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی. پھر جو ہمارے ٹریڈر ہیں اور یہ موجودہ حکومت کی پالیسی ہیں, جو ان کے اعلیٰ کار ہیں, ان کے درمیان بہت سے فاصلے ہیں. ہمارے ٹریڈر تو ان پہ ریلائی نہیں کرتے, ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. دیکھیں نا پچھلے سال کا آپ لے لیں, جب شناختی کارڈ کا جو 50,000 سے ابو کے پرچیز کا ہوا تھا, اس کے بعد 9 مہینے تک تو وہ اسٹرائک ہوتی رہی ہیں. ابھی آپ کو جب 30 ستمبر کی آج ریٹرن آ گئی, آپ دیکھیں گے کہ جب ریٹرنوں کے بعد جب پیسہ اکٹھا ہوگا تو اس میں بھی آپ کو بہت سارا شارٹ فال نظر آئے گا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جو 30 جون 2020 کی کلیکشن تھی وہ بھی 300 ارب کے قریب تو کمی ہوئی تھی. تو ہر شعبہ جب نیگیٹو کی طرف جا رہا ہوگا تو پھر انٹرنیشنل ادارے موڈیز ہوں یا فچ ہوں, اس قسم کی جو ریئلسٹک رپورٹس ہوتی ہیں وہ بھی دوسرے اس خطے میں ممالک کے ساتھ کمپیریزن کر کے جو دیں گے, ان میں ضرور ایسی چیزیں ہیں جن پر حکومت کو سوچنا چاہیے. کیونکہ اگر حکومت نے نہ سوچا تو اس کا جو امپیکٹ ہوگا ضرور عوام پر پڑے گا. جب عوام پر پڑے گا تو پھر ظاہر ہے پھر خان صاحب تو یو ٹرن لے لیں گے, کہیں گے جی ہم پہ میڈیا تنقید کرتا ہے اور یہ ملک کے مفاد کے اگینسٹ جاتے ہیں, ہمیں تو پھر غدار ہی کہیں گے نا. ٹھیک بھٹی صاحب, تمام تر ہم جو بھی ہم کھپ ڈالتے ہیں, جو بھی دعویٰ کرتے ہیں, وہ اگلے دن آگے ہمارے منہ پہ بجتا ہے. یہ ایک ہی اچیومنٹ رہ گئی تھی سرکار کی, وہ بھی اڈن لگی جی. اسی نہیں کہہ رہے, گورے کہہ رہے ہیں. رئیس صاحب بات یہ ہے اس میں کہ دیکھیں ان کا ٹوٹل ہماری ریلائبلٹی یا ہمارا جو تھا نا جی کہ جناب فلاں جگہ سے 200 ارب آئے گی, وہ تو نہیں آیا. ہاں 200 ارب تو نہیں آیا, وہ ختم ہوگی بات, چلیں مان لیتے ہیں. لیکن اب انہوں نے کہا تھا جی کہ عرب کا جو تیل ہے وہ بڑھے گا 80 سے 100 کے
डॉलर के बैरल के दरमियान। वो तो अरबों का ख्याल था ना, कैसे उनका बढ़ जाएगा। हाँ। तो उसमें फिर वो उनकी नौकरियां जनरेट होंगी, जो वापस जो खत्म हुई थी कोरोना के दौरान, वो जनरेट होनी थी, वो नहीं हुई। 30 से 40 डॉलर से ऊपर नहीं जाना। कोरोना ने इंसानों को तो अफेक्ट किया ही किया, मैशियत को भी कोरोना लग गया। सही। और वो दूसरी जो फेज कहता है दूसरी वेव, वो दूसरी वेव यही है। हमने उसको, चूंकि हमने कोरोना जो इंसानों को लगा, हमने तब कुछ नहीं किया, हमने आगे का नहीं सोचा। हमने कहा जी डंग टपाओ काम करें, 24-25 लाख रुपए एक बंदे पे हमने खर्च कर दिया 15 दिनों के दौरान, जो आपने बताया। हमने अब उसे वो चावल और गला हुआ केला दे के अब उसमें बिल्कुल दुरुस्त। अब दूसरी वेव के दौरान जो दूसरी वेव ये थी कि हम कोरोना का जो गुजर गया है उसके बाद आगे फ्यूचर में हमने करना क्या है। हमने क्या दिया जी कि जनाब वो पाकिस्तानी जो फलां बैठा है मेरा रिश्तेदार, वो मुझे पैसे भेज देगा, मैं खा लूंगा। अब रिश्तेदार के पास, अपने पास, उस बेचारे के पास नौकरी वहां पे नहीं है, तो वो मुझे पैसे क्या भेजेगा? सही। सीधी सी बात ये है। अब सऊदी अरब से कितने लोग वापस आए हैं, कोरोना की जब फ्लाइटें खुली हैं, सफरी पाबंदियां खत्म हुई हैं। वैसे मामू का बेटा कामरान तो पहले ही आ गया था सऊदी अरब वो तो पहले ही आ गया, लेकिन वो वापस तो नहीं ना जा सकता जी। और आप सफरी पाबंदियों की बात कर, वो तो वैसे भी जेल में था ना, जेल में था, वो वापस आ गया। वैसे पट्टी साहब, ये मामू के बेटे कामरान का वीजा क्यों नहीं लवाया सी है, तो जरा चेक करिए। जाके वहां पे उसने गलत हरकत की जिसकी वजह से वो जेल में गया, और वहां से रिहा करवा के फिर उसको हमारा विजनरी कप्तान वापस लाया। रईस साहब, अब बात यह है जी कि अब हम उसको क्या कहें और क्या ना इनको कहें। आज मलेशिया ने ऐलान ये किया है जी कि जिस मुल्क के 1.5 लाख से ज्यादा मरीज हैं ना कोरोना के, और जो रेड जोन में है, वहां से फ्लाइट्स हम नहीं लेंगे। तो इट मींस कि पाकिस्तान रेड जोन में है, और 1.5 लाख से ज्यादा केसेस भी हैं हमारे। चले, हमें तो ये देख के तसल्ली हो जाती है कि भारत का तो हमसे कोई 20 गुना बेड़ा आज उनका बिल्कुल है। वो 90,000 बता आज उनका वहां पे जो है वो कोरोना का मरीज डिटेक्ट हुआ है बाकायदा। मतलब टेस्ट जो है वो कई लाख, वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख के करीब टेस्ट कर रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे। तो वो कह रहे जी 50% कोरोना है लोगों को, वो नजर आ रहा है। अब मसला ये जी कि भारत कोई हमारे से ज्यादा दूर नहीं है, हमारी सरहदें बहुत सारी उसके साथ मिली हुई हैं। कोरोना उड़ के भी आ सकता है ना, वो उड़ के भी आ सकता है हवा से, और आना हवा से ही है। अब और खारे कहते जी नहीं ये एयर में नहीं है। बात ये जी कि मैं जब ये बात कर रहा हूं आपसे, मेरे मुंह से पार्टिकल्स निकलते हैं पानी के, वो पानी की वजह से ही इफेक्ट होते हैं। अगर हम कहीं बातचीत कर रहे हैं, कहीं आ जा रहे हैं, तुसी वजीरे खारजा हो, तुम्हारे मुंह से पानी निकलता है जी। वो पानी है, वो वाला पानी नहीं है जो डैम भरने वाला, ये थोड़े छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब दूसरी बात कि आलमी इदारों पे अगर आप जो आपने बात की है, आलमी इदारों पे अगर हम चले जाएं तो देखिए आलमी इदारों के अपने पैरामीटर और पैमाने हैं। वो हो सकता है हमारे लिए बड़े मिसफिट हों, लेकिन चूंकि हमने बधाई या जो हाथ ऐसे फैलाना है, वो तो आलमी इदारों के आगे फैलाना है। बधाई हो, और आलमी इदारे जो हैं वो उन्हीं की रिपोर्ट मानेंगे जो उनके अपने इदारे हैं। वो पाकिस्तान के किसी इदारे की रिपोर्ट नहीं मानेंगे। वो फर्गूसन की रिपोर्ट तो मान जाएंगे, वो फिच की रिपोर्ट मान जाएंगे, वो आपके दूसरे जो है मूडीज उसकी रिपोर्ट मानेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान में अगर कोई इदारा बहुत बड़ा इदारा है उसकी रिपोर्ट नहीं मानते वो लोग। चाहे उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट ऊपर से लेके आखिरी क्लर्क तक भी उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं मानते। हमें ये बात समझ आनी चाहिए। एक चीज देखना, आप तारीफ किए करें, जब हम कहते हैं कि लोगों के हालात बदले हैं, तो पंजाब में कुछ खानदानों के हालात बदले हैं, जिसमें बुजदार फैमिली देखना बदले हैं, अब फूफा भी आ गए हैं, देखे ना। अब ये तो अप्रिशिएट करें ना उनको कि वो उनकी जेबें भरी जा रही हैं, खुशहाली आएगी, अच्छी बात है ना यार। क्या बहुत से लोगों के बदल गए, नैब उन पे नहीं नजर डाल रहे, लेकिन अप्रिशिएट करें। तैमूर बुजदार डीपीओ साहिबाल है जी 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 जी, वो फुफा होते हैं, सगे फुफा है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बिल्कुल साहिवाल में क्या क्या मिलता है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वहाँ फैक्ट्रियां भी हैं कुछ लोगों की, तो वो फिर फायदा होगा ना, खुशहाली होनी चाहिए यार। ब्रेक पे जाना है जी। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बात अर्ज करता चलूं, वो ये है कि पेरिस बेस्ड एक रिसर्च ग्रुप है जी, उसकी फ्रेंच में नाम है इसलिए माजरत चाहता हूँ, पूरी तरह प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा। उसने एक रिपोर्ट जारी की है। उसने कहा 2020 जो था वो फॉसल फ्यूल की कंजम्पशन का, यानी ये तेल जो अरबों का तेल है, इसकी कंजम्पशन का आखिरी साल था। मतलब इसके बाद इस तेल की कंजम्पशन में डिक्लाइन शुरू होगा, क्योंकि लोग कंज्यूमर अल्टरनेटिव क्लीन एनर्जी पे जा रहे हैं, और जिसके अंदर जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी भी शामिल है, जिसके अंदर विंड पावर भी शामिल है, और जिसके अंदर सोलर भी शामिल है। और जिस वक्त हम दिन ब दिन पीक करते जा रहे हैं फॉसल फ्यूल की कंजम्पशन की, उस वक्त लोग अल्टरनेटिव एनर्जी पे इस कदर जा चुके हैं कि अब इंटरनेशनल डिक्लाइन आएगा, और ऑयल की प्राइसेस अब वो सर्ज नहीं देख पाएंगी कभी भी फॉर ऑल द मतलब इंसानी तारीख के अंदर जो उन्होंने देख ली थी $140 वाली, अब दोबारा कभी जिंदगी के अंदर वो इतनी सर्ज नहीं देख पाएंगी।
اور 2030 میں تو ان آئل پروڈیوسنگ کنٹری کا بیڑا ہی غرق ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ پیٹرول والی گاڑیوں سے بجلی والی گاڑیوں پہ جا چکے ہوں گے. ڈیولپ ورلڈ کی بات کر رہا ہوں. ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ کوئی اس بارے میں سوچ ہی نہیں رہا، کوئی گفتگو ہی نہیں ہو رہی، کوئی نیگوسیشن ہی نہیں ہو رہی، کوئی ڈائیلاگ ہی نہیں ہو رہا، کوئی سیمینار ہی نہیں ہو رہا. اس لیے میں نے کہا کہ وقفہ لیتے ہیں، پروگرام میں وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد محمود رسول صاحب، حبیب الرحمان خان صاحب، جناب عبداللہ ملک صاحب اور ارسلان بھٹی صاحب. میرا خیال ہے کہ مجھے حبیب الرحمان خان صاحب سے ہی سٹارٹ کرنا چاہیے. خان صاحب، یہ 1100 ارب روپے کے پیکج کی اناؤنسمنٹ ہوئی، پھر لفظی گولہ باری شروع ہو گئی. 24 گھنٹے میں وفاق نے کہا جی ہم نے پیسے دینے نہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو، حالانکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو تو نہیں دینے تھے، انہوں نے تو سندھ گورنمنٹ کو دینے تھے. اوکے، آج پھر ری ٹریٹ ہو گیا جی کہ ہم نے نہیں دینے جی، جو کر لو جو مرضی کرنا جی. سر ہم نے کیا یہ مطلب کہ بچگانہ قسم کا باتیں شروع کر رکھی ہوئی ہیں؟ پیسوں کا معاملہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے سر، ہم اس پہ سنجیدہ ہی نہیں ہو رہے. رضی صاحب، یہ آپ ہر شعبے میں دیکھیں گے کہ بس سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، اس کے اندر کوئی بیک گراؤنڈ یا پلاننگ کوئی نہیں ہوتی. اب آپ یہ ٹرانسفرز اور یہ جو یہاں آئی جی پی کا اور یہ ڈی سی پی او کی جو فیاسکو ہوا ہے، وہ بھی ایسے تھاٹ لیس چیز تھی، حالانکہ اس میں بڑے آرام سے یہ چیز بڑی کنسلٹیشن پروسیس سے بڑی اچھی طرح ہو سکتی تھی. سملرلی اگر آپ نے ایک پیکج اناؤنس کرنا تھا کراچی کے لیے، تو اس کی ڈیٹیلز تو پہلے ورک آؤٹ کر لینا. آپ دیکھیں تو صحیح کہ بھئی آپ نے پیسے کس کو دینے، کس طرح دینے ہیں، کون ہے، اور اگلوں کو جو وہاں لوکل گورنمنٹ ہے اس کو آن بورڈ لیں یا ان سے ڈسکس کر کے کسی ایک کنکلوژن پہ پہنچے تاکہ پھر اس چیز کو امپلیمنٹ کیا جائے. اب وہ چیز تو امپلیمنٹ ہوتی نہیں، بیکاز اگلے جو ہیں وہ پھر اس میں مسئلہ پڑ جاتا ہے، پھر رپڑ پہ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسے لگ رہی ہیں کہ بس کوئی ہیپ ایزڈ طریقے سے بس اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے، کوئی اس کی ڈیٹیل اور پلاننگ جو ہے وہ، جس طرح ایک بار سنا کہ جب چائنا گئے تھے تو کوئی ساتھ پلاننگ ہی نہیں کہی تھی، جا کے پیسے مانگ لی، انہوں نے کہا جی یہ پچھلا صاحب تو بتائے نا آپ ہمیں. سملرلی آپ دیکھیں، آپ نے انرجی کی بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے اس وقت دنیا کے اندر آلٹرنیٹ انرجی پہ کافی زور ہے. اب پاکستان میں انفارچونیٹلی فاسل فیول پہ بڑی ڈپینڈنس ہے. خیر عمران خان صاحب نے ایک اچھی چیز کی ہے کہ انہوں نے آگے کہا جی آپ سولر کو اور ونڈ انرجی کو پروموٹ کریں. اب ہوا اس طرح کہ انہوں نے کہا اسی ونڈ سے سولر کو پروموٹ کریں گے، لیکن ہائیڈرو الیکٹریسٹی جو بھی ایک آلٹرنیٹ سورس ہے یا انڈیجنس ریسورس، رینیوبل ریسورس ہے، اس کو انہوں نے بیک برنر پہ ڈال دیا. اب کئی پروجیکٹ جو کے پی گورنمنٹ نے، خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے اپروو کیے ہوئے تھے اسمال ہائیڈرو، ان کو انہوں نے کہا جی، جن کے اور وہ انویسٹر سے جو آئے جنہوں نے پیسے بھی لگائے، ان کو انہوں نے کہا جی چلو چھٹی کرو، تو 20-30 سال بعد ساڑھنا کال کرنا. ہاں جی، دیٹس جسٹ لائک سیئنگ کہ جی بس اب دا پروجیکٹ از اوور. تو اب حالانکہ ہائیڈرو ریسورس پاکستان کے پاس اس وقت اتنا زیادہ ہے کہ 50,000 میگا واٹ کا ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا ریسورس ہے. اگر اس کو ڈیولپ کیا جائے تو ہم انرجی امپورٹر کی بجائے انرجی ایکسپورٹر بن سکتے ہیں. لیکن وہ پالیسی یہ ہے جی کہ وہ اب خان صاحب نے کہا جی آپ لگائیں ونڈ لگائیں جی سولر لگائیں. اب یہ نہیں پتا کہ سولر جو ہے وہ تو صرف 18 یا 20% اس کی اویلیبلٹی ہے، رات کو تو نہیں چلتا، اور جب موسم نہیں اچھا ٹھیک ہوتا تو. لیکن خان صاحب آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ہماری جو 4-5 پون چکیاں لگ گئی ہیں وہ کراچی سے، حیدرآباد سے کراچی جاتے ہوئے گھاروں کے مقام کے اوپر، آپ یقین کریں ان کو ہم کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں، ان سے بجلی نہیں لے رہے. ہیسکو کو کے سی ای او کو باقاعدہ اس بات کے اوپر پینلائز کیا جانا چاہیے. وہ ان کو پرچیز آرڈر جاری نہیں کرتا جی، اور وہ ان کو ہم کیپیسٹی چارجز پے کیے جا رہے ہیں ایز پر دا ایگریمنٹ، لیکن وہ بجلی ضائع جا رہی ہے. اور حیدرآباد کے اندر شدید قسم کی لوڈ شیڈنگ ہے. اب اس فلسفی کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مطلب کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ خسرو بختیار صاحب کے کچھ ٹریڈیشنل فرنس آئل سے چلنے والے بجلی کے کارخانے ہیں ان کے،
تو وہ چلوانے مقصود ہیں. اس لیے ایسے کلین انرجی کے جو ہیں جو کہ پیدا ہوئی پڑی ہے بقول عمران خان صاحب کے پیدا ہوئی بیٹھی ہے وہاں پہ, لیکن اس کو سسٹم میں شامل نہیں کیا جا رہا. کراچی حیدرآباد میں لوڈ شیڈنگ ہے. آپ اپنی بات پوری کیجئے گا. ہاں جی, نہیں وہ اس طرح ہے نا سر, یہی میں کہہ رہا تھا رضی صاحب کہ سولر کی اویلیبلٹی کوئی 20% ہے اور ونڈ جو ہے اس کی اویلیبلٹی کوئی 30% ہے. تو آپ کو شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہاں ونڈ ہی نہ ہو تو آپ ایسے پروجیکٹ لگا کے بیٹھے ہوں جس کی صرف 30% سال کی اویلیبلٹی ہے, یا پھر کوئی اور اس کے فیکٹرز ہوں کہ آپ کے وہ سسٹم کے اندر آسانی سے نہ آ سکے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو ایک اچھی کلین رینیوبل انرجی اور ہماری اپنی ریسورس ہے ہائیڈرو الیکٹریسٹی, اس کو بالکل انہوں نے سائڈ پہ ڈال دیا, حالانکہ اس کی اویلیبلٹی 50 to 70% ہے. اور کئی جو ہمارے ہیں پروجیکٹ جو ڈیمز وغیرہ پہ ہیں وہ تو 80% پہ جا کے اویلیبلٹی ان کی ہوتی ہے, اور وہ ریلائبل انرجی ہے, اور اس کو انہوں نے پالیسی میں سائڈ پہ کر دیا. اے پی گورنمنٹ کافی ناراض ہوئی. ایک پیچھے نیپرا نے ایک سیمینار کو کیا تھا جس کے اندر وہ بڑی ڈسکشن ہوئی, اور پھر انہوں نے کہا شاید ہی ہم اس جنریشن پلان میں پھر کوئی تھوڑی سی سوچ بچار کرتے ہیں کہ شاید ہائیڈرو کو کچھ ایڈجسٹ کیا جائے. لیکن اٹ جسٹ شوز کہ یہ بس اوپر سے جو بات ہوگی نا, جس طرح کراچی کا پلان اناؤنس ہو گیا, اس طرح چیزیں اناؤنس ہو جاتی ہیں, لیکن اس کی جو ڈیٹیل ہوتی ہے یا اس کا جو لیگ ورک یا ہوم ورک ہے وہ نہیں کیا جا رہا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا خالد محمود رسول صاحب کی طرف چلوں, زیادہ ہی لمبا ہو گیا. خالد صاحب, پرائم منسٹر نے 3 دفعہ کراچی جانے کی تاریخ بدلی, اور چوتھی دفعہ جو تاریخ دی گئی وہ اس وقت پہنچے. تو اس کا جسٹیفیکیشن یہ تھی کہ جناب وہ ویل ریہرسڈ اور ویل سرچڈ پروجیکٹ بنا رہے ہیں, اس کے اوپر پورا کام ہو رہا ہے, اور اس لیے وہ ایک کمپریہنسو سی چیز لے کے جائیں گے. سر اے پئی جے ویژن تے اے پئی جے قیادت, ٹھیک ہے, نہ کوئی اس کے اوپر کسی نے کام کرنے کی زحمت گوارا کی, اور ہم ایک بڑا سارا فگر بول کے تو واپس آ گئے. سر رضوان صاحب, آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے 4 سپٹمبر کو جو پروگرام آپ نے کیا تھا, اس میں لاسٹ سیگمنٹ آپ کا کراچی میں اسی وزیر اعظم صاحب کا جو متوقع دورہ تھا اسی کے اوپر ہم نے بات کی تھی. اور اس وقت بھی ہمیں اندیشہ یہی تھا کہ جس طرح کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کراچی کے سٹیک ہولڈرز میں, اور بالخصوص جو وفاقی حکومت ہے اور جو سندھ حکومت ہے اس کے درمیان میں جس طرح کا ایکسٹریم ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے, اور پولیٹیکلی وہ اتنی ہارڈڈ قسم کی پوزیشن لی ہوئی ہے کہ اس میں بڑا مشکل ہوگا کہ یہ ایک ٹیبل پہ آئیں, اور یہ کلیمٹی اور یہ جو ٹرامیٹک سچویشن ہے کراچی کی, اس کی وجہ سے دونوں پارٹیوں کے دل پسیج سکیں. یہ ہمارا کنکلوژن تھا اس پروگرام کا. اب یہ دیکھ لیجئے کہ تقریباً اب یہ پیکج جو اناؤنس ہوا ہے, آج ہم 4-5ویں دن پہ بیٹھے ہیں. انفارچونیٹلی وہ اندیشے جو ہیں وہ 2-3 دن میں ہی درست ثابت ہو گئے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 1.1 ٹریلین روپیز کا وہ جو پیکج فین فیئر سے اناؤنس کیا گیا, اس کی ڈیٹیلز دی گئی, وہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا تھا. اس سے اگلے دن پھر یہ ہے کہ وہ کریڈٹ کی چھینا جپٹی جو ہے نا وہ شروع ہو گئی. سندھ حکومت نے کہا کہ جناب اس میں 800 ارب روپیہ تو ہم نے لگایا. اس کے بعد یہ ہے کہ اسد عمر صاحب تشریف لاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اندر کی بات تھی, بہرحال اب انہوں نے کھولی ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹو بی ایگزیکٹ 62% کنٹریبیوٹ کریں گے ہم, اور باقی سندھ حکومت کریں گے, اور یہ 3 سال کا ہمارا پروگرام ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. اس کے بعد سے پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ادھر سے بھی پریس کانفرنس اور ادھر سے پریس کانفرنس, اور 4-5ویں دن کیفیت یہ ہے کہ کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے, اور اس میں یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ایک فارمل شکل اختیار کر لیتا ہے کہ جی جب تک ہمیں پراپر تخمینہ نہیں بتایا جائے گا, لاسز کی کیلکولیشن نہیں کی جائے گی رین افیکٹڈ ایریا سے, نہ ہم رین افیکٹڈ ایریا کے لیے ایڈیشنل فنڈنگ ریلیز کریں گے, اور جب تک ہمیں ان کراچی بیسڈ پروجیکٹس کا تخمینہ اور پراپر کہاں کہاں کس جگہ لگنے ہیں وہ نہیں دیں گے, ہم پیسے ریلیز کرنے والے نہیں ہیں. What does it mean? It does mean کہ آپ نے جو بھی وہ ٹائم لیا تھا کہ اندرون خانہ بیٹھ کے اچھے طریقے سے ایک انڈرسٹینڈنگ کلیئر کر لیتے, یا تو اس میں منافقت تھی, یا پھر یہ ہے کہ اگر مطلب ہے کہ کچھ ہو بھی گیا, کچھ ادھر سے بیان ہے ادھر سے بیان ہے, کم از کم وزیر اعظم کا اور وزیر اعلیٰ کا تو اتنا حوصلہ اور جگر ہونا چاہیے کہ جو چیزیں ایگری کی ہوئی ہیں ان کو کنٹینیو کرتے, اور جوتیوں میں دال بٹنے کا جو منظر ہم نے دیکھا, انفارچونیٹلی اس نے ساروں کو بدمزہ کیا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ کراچی سے جو ہی وہ پانی اترا ہے
या कम से कम बहुत सारे इलाकों में अब भी पानी है, लेकिन मीडिया की जो तवज्जो है क्योंकि बाकी मसाइल की तरफ हो गई है, तो हफ्ते 10 दिन के बाद मेरा ख्याल है यही बयानात मीडिया की जीनत रह जाएंगे और कराची बकारे जो मसाइल हैं वो उसी तरह रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि भाई कराची के जो मसाइल हैं उसमें बुनियादी तौर पे जब तक उनको आप एड्रेस नहीं करोगे ये आगे चलने वाले नहीं। कराची का सिर्फ मसला फंड्स का नहीं है, ये आपके 4 सितंबर के प्रोग्राम में भी हमने यही पॉइंट आउट किया था कि कराची के बुनियादी मसाइल में से अगर आप देखा जाए तो लोकल गवर्नमेंट जो है वो खींचातानी का शिकार है। आपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तकसीम और वसाइल और उसके इख्तियारात की बंदर बांट इस तरह कर दी हुई है कि वो एक छतरी के नीचे नहीं है। तीसरे नंबर पे ये है कि पॉलिटिकल ओनरशिप जो है या वोट की पावर, उसमें पार्टियों की छीना झपटी इतनी है कि वो लगता ये है कि उनके नजदीक जो कराची की डेवलपमेंट है वो बजाय खुद एक खिलवाड़ बन के रह गई है। तो जब तक अनफॉर्चुनेटली उन चीजों को आप नहीं करेंगे, भाई ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसमें चीजें खराब करने में जहां 40 साल लगने, इसको ठीक करने में भी वक्त लगेगा। ये भी आपको पता है कि ये जो कराची पैकेज है ये इन दोनों पार्टियों की ख्वाहिश नहीं थी, ये किसी और की ख्वाहिश थी जिसने इनको इकट्ठा किया था, जिससे लोग जाके मिले थे। आपको पता है कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट मिले, ताजिर मिले, सब मिले, उन्होंने जाके हदायत फरियाद की और दुहाई डाली और उन्होंने कहा कि नहीं आप फिक्र ना करें, हम इंशाल्लाह कराची के लिए अच्छी खबरें लाएंगे। और ये उनके कहने पे बैठे थे, इकट्ठे हुए थे। बट सो सैड कि हमारा वो जो ट्रक डेफिसिट है उसने 3 दिनों में ये कैफियत पैदा कर दी। इससे मैं तीसरा जो पॉइंट है मेरा इस कमेंट का वो ये है कि दैट अनफॉर्चुनेटली हैज बिकम आवर स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, कि हम इल्जामात पे चले जाते हैं। उसमें हमारा ये ज़र्फ ही नहीं है, हमारी ये गवर्नेंस कैपेबिलिटी नहीं है, टॉलरेंस शायद खत्म हो गई है कि एक छोटा सा बयान, एक मतलब चंद ट्विटर होते हैं और पूरे का पूरा फैसला उधेड़ उधाड़ के रख दिया। मुझे बताइए कि वो क्या उन चंद दिनों का बैठक और वो सारा कुछ अनाउंस करना फैन फेयर के साथ, क्या मतलब है कि लोगों से ऐसा आप मजाक कर रहे थे या आप ये लोग खुद अपना तमाशा जो है ना वो बनवा रहे हैं। अब उसके बाद देखिए वो बिलावल भुट्टो साहब हैं, वो आज कल उन्होंने मीरपुर खास गए, उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर 5 घंटे के लिए कराची आए थे, चले गए, इन्हें चाहिए कि आए हमारे लोगों के साथ बैठे और पैसे थे, फंड्स थे। अच्छा, इसमें एक चीज थोड़ी सी और भी सोचने वाली है कि जो सिंध गवर्नमेंट है एनएफसी अवार्ड के मुताबिक उसे ठीक ठाक पैसे जो है वो मिल रहे हैं। अगर वो आज ये कह रहे हैं कि 800 अरब रुपया कराची प्रोजेक्ट पे हम लगा रहे हैं, तो जी बिस्मिल्लाह, आपको किसने रोका है भाई? आप कह दीजिए कि ये 300 अरब भी रखिए आप अपने पास और हम माशाल्लाह हमारे पास पैसे हैं, हम लगाएंगे और कराची के मसाइल को सीधा करके देंगे। नहीं, वो मीरपुर खास में बैठ के बिलावल साहब जो है ना वो तानाजनी फरमा रहे हैं, मुर्तजा वहाब साहब कर रहे हैं, इधर से शिबली फराज साहब इस काम पे लगे हुए। तो बुनियादी तौर पे देखा ये है कि भाई इनकी पता नहीं नीयतें सीधी नहीं है और ये जो मामलात हैं इस पे भी इनको सियासत ही बारे में आ रही है। अनफॉर्चुनेटली अवाम और मुल्क के बारे में ये नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है। अपना अब्दुल्ला मलिक साहब, ये तो जी कराची जो है वो मरहम का मुंतजर है। सरजानी टाउन में बारिशें फिर शुरू हो गई हैं कल से, परसों से, और आज भी शायद जारी रही हैं। सरजानी टाउन में अभी तक पानी नहीं निकला, बल्कि मजीद बारिशों के नतीजे में वहाँ पे पानी की सतह और बुलंद हो गई है। जो करने का काम है वो इनसे हो नहीं रहा, ना वफाकी हुकूमत से, ना किसी और अदारे से, और ना सिंध हुकूमत से। देखिए जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट करते जा रहे हैं। सर कराची का कोई वाली वायरस ही कोई नहीं। आप सही कह रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जो कराची के शहरी हैं, जिस मुल्क के कीमती शहरी हैं, जिस मुल्क में ज़र मुबादला भी 70% ज़्यादा ही भेजते हैं, वो इग्नोर हो रहे हैं, उनके मसाइल हल तलब नहीं हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में शदीद किस्म का सियासी तनाव रहा और 2 दफ़ा 2 हुकूमतें नवाज शरीफ साहब की पीपल पार्टी को इन्हीं बुनियादों पर घर भेज दिया गया था। लेकिन डायलॉग का जो रास्ता है ना वो कभी भी बंद नहीं हुआ। हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ और फिर 2013 से 8 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत रही। पंजाब में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, लेकिन इस किस्म की नफरत, इस किस्म की तज़हीक कभी भी नहीं हुई। फिर 2013 से लेकर 18 तक PMLN की हुकूमत रही और सिंध में पीपल पार्टी की हुकूमत थी। लेकिन इस किस्म के बयानात, इस किस्म के कलमात, इस किस्म की लैंग्वेज हमने सियासी तारीख में यकीन जानिए रजी साहब नहीं सुनी। और ये बदकिस्मती की बात है कि ये हुकूमत
جو کہ کہیں کا روڑا پان پتی نے کنبا جوڑا والی جو حکومت ہے، اس نے پاکستان کی تاریخ میں ایسی نفرتیں کی دیوار کھڑی کر دی ہے کہ جیسے آپ آج پروگرام کر رہے ہیں اور ہم پروگرام کر رہے ہیں، تو جب یہ آن ایئر ہوگا تو ڈھیروں ساری ہزاروں کی تعداد میں گالیاں آپ کے گلے میں ڈال دی جائیں گی، ایک ایسا ہاتھ ڈال دیا جائے گا۔ یہ نفرت کی جو دیواریں ہیں نا اس حکومت نے، اب دیکھیے جب عمران خان صاحب کراچی تشریف لے گئے ہیں، ملک صاحب اب تو فیڈ بیک کا نام ہی گالی رہ گیا، گالی رہ گیا۔ اب ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کراچی میں تشریف لے گئے ہیں جو کہ ان کے پاس مصنوعی مینیڈیٹر، اور آج بھی حقیقی معنوں میں اگر آپ تاریخ پہ بھی نظر دوڑائیں اور معروضی حالات بھی اور گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی دیکھیں تو ایم کیو ایم آج بھی بڑی وہاں پہ طاقت ہے اور ان کا ووٹ بینک ہے۔ آپ ان کو اگنور کریں گے اور جو الیکٹڈ حکومت ہے 18 ترمیم کے بعد آپ ان کو بھی اگنور کریں گے اور اپنے لوگوں کے ساتھ تناؤ میں رکھیں گے تو پھر اسے سفر کون کرے گا؟ یقیناً اس میں سفر جس طرح پورا پاکستان کر رہا ہے، کینسر زدہ ملک بنا دیا گیا ہے، تو وہ عوام کا ہمیں سوچنا چاہیے جو کہ نہیں سوچا جا رہا۔ اب آپ نے جیسے خود بھی کہا اور ہم نے بھی پریس کانفرنسیں دیکھی ہیں کہ شبلی فراز صاحب جو باہر سے امپورٹ کیے ہوئے جو لوگ ہیں، گیل ہیں یا گول ہیں، ہم تو نام بھی کبھی تاریخ میں ان کو سنا، وہ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ لوگ تناؤ کو بڑھا رہے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے اس میں ظرف ہوتا ہے، وہ معاملات کو ٹھنڈا کرتی ہے، کیونکہ اگر نقصان ہوتا ہے تو الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہوتا ہے، سٹنگ گورنمنٹ کو، اور اپوزیشن تو تنقید کرتی ہی رہتی ہے، لیکن ہمیں یہاں پر کوئی اس قسم کی چیزیں آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ پھر دیکھیں پھر پلاننگ کی جاتی ہے، آپ وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، کوئی شارٹ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں، لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں، پیسوں کی تقسیم کا آپ نے ضرور کہا کہ صاف پینے پانی کے لیے یہ ہوگا، سیوریج کے لیے یہ ہوگا، نالوں کی صفائی کے لیے یہ ہوگا، لیکن اس سے کہیں زیادہ کراچی کے حالات گمبھیر ہیں۔ اچھا ہوا تھا کہ ہمیں اچھا لگا تھا کہ پچھلے 10 سالوں میں ٹارگٹ کلنگ کم ہوئی ہے، اکانومی سروائیو کی ہے، بھتہ خوری ختم ہو گئی تھی، الطاف کا جو سحر تھا وہ ختم ہوا تھا، لیکن یہ اگر نفرتیں ہم پیدا کریں گے، اس قسم کے ٹیلی ویژن پہ آ کر پروگرامز کریں گے، ایک دوسری حکومتوں کو لعن طعن کریں گے، بری لینگویج استعمال کریں گے، اور جو پیسے کا ایک طرف کہہ رہے ہیں جی 8 ارب روپے ہم نے دیے ہے، 3 ارب روپے انہوں نے دیے ہے، 300 ارب 1100 ارب آپ کہتے ہیں، تو بھائی لوگوں کو تو جو آپ نے چیزیں کہی ہیں وہ چاہیے، روٹی چاہیے، ماحول چاہیے، بارشوں سے نالوں سے وہ گندگی کا جو ماحول وہ چاہیے۔ ہم نے تاریخ میں اتنا برے حالات کراچی کے کبھی بھی نہیں دیکھے۔ کراچی کہیں ایک روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا، لش پش کرتی سڑکیں ہوا کرتی تھی، کوئی نہ کوئی تو انتظام تھا نا، چلایا کرتے تھے۔ لیکن خان صاحب جو بیج آپ بو رہے ہیں نا، یہ آپ پاکستان کی نسلوں میں تقسیم پیدا کر رہے ہیں، نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، اور اس سے معاشرے بھی ٹوٹتے ہیں، ملک بھی ٹوٹتے ہیں۔ ان ایسی سرحدوں کو مت کراس کریں، باؤنڈریز کو، ایسی باؤنڈریز کو کراس مت نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ارسلان بھٹی صاحب، یہ یار کراچی مطلب کہ وہ پھر وقت نے ایک دفعہ پھر دلہن تو بنایا تھا، لیکن وہ میرا مطلب 24 گھنٹے سے زیادہ وہ پھر اجڑ گئی دلہن۔ ایسا وہ بسنا تو چاہتی تھی لیکن لوگ نہیں وسن دیتے، لوگ نہیں وسن۔ اب مسئلہ یہ ہے جی کہ آپ نے بریک جانے سے پہلے ایک لفظ جملہ استعمال کیا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، رینیویبل انرجی، ہم کھڑے ہیں گھٹنے گھٹنے پانی میں، پیٹ تک پانی میں، ناف تک پانی، ہمارے کئی جگہ ہمارے یہ گلے گلے پانی نہیں نکل رہا ہمارے سے۔ اب دوسری بات یہ جی کہ اچھا بھٹی صاحب یہ چلو بھر پانی اور لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ نہیں وہ اس میں وہ چلو بھر پانی شامل نہیں ہے، وہ میجیکل پانی جو نہیں وہ نہیں ہے جی، وہ الگ ہوتا ہے، وہ ہم پروف ہو چکے ہیں، وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ان کے لیے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ جی کہ آپ نے کہا جی کہ کراچی کا معاملہ کیوں حل نہیں ہو رہا، سارا یہ ٹاپک یہی تھا یا یہ ہے، اس میں یہ جی کہ ہر شعبے میں گراوٹ آ رہی ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے، 8ویں 9ویں میں ہمیں گراف بنانا سکھایا جاتا تھا، وہ نیچے سے گراف ہم شروع کرتے تھے اور اوپر کی طرف جاتے تھے، پھر نیچے آتے تھے، پھر اوپر جاتے تھے۔ نہیں انہوں نے تو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے شروع کیا تھا، چلے میں ادھر ہی آ رہا ہوں، نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ انہوں نے نا جی نیچے سے اوپر سے نیچے شروع کر دیا۔ اب لیکن چونکہ ارسطو اور افلاطون ان کے پاس ہیں، وہ اس کو الٹا کر کے دیکھتے ہیں تو وہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے، لیکن وہ اصل میں حقیقتاً یہ ہے، اور میدان میں یا عملی طور پر وہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے۔ ہر کام میں غلط بیانی کرتے ہیں، آپ نے 300 ارب نہیں دینا، 160 ارب نہیں دینا، نہ دیں کوئی بات نہیں، آپ نے 1100 ارب بھی نہیں دینا۔ آج اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس 750 یا 742 ارب ہے، کام کرنے سے کس نے روکا ہے آپ کو، کیوں نہیں شروع کرتے؟ دیکھیں میں اکیلے وفاق کو بلیم نہیں کر رہا، اس میں سندھ حکومت کی بھی انتہائی نالائکی ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ ہر سال یہ معاملہ ہوتا ہے، ہر سال گجر نالے کے اوپر مسائل آتے ہیں، آپ نے آج تک جو اس پیچھے در پردہ شخصیات ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں، اس سارے میس کی، اس سارے فیاسکو کی،
جو کچھ کراچی کے ساتھ آج بھی ہوا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا فوٹیج حیدرآباد میں آج بھی پانی کھڑا ہوا ہے ایک جگہ پہ, وہ نہیں نکل رہا. سرجانی ٹاؤن کراچی میں کھڑا, وہاں بھی کھڑا ہے, وہ تو آپ نے بتا دیا نا. حیدرآباد میں بھی کھڑا ہے پانی. یہ ابھی کا پانی نہیں ہے, سیوریج کا پانی نہیں ہے, یہ بارش کا پانی ہے جو پچھلے ہفتے ہوئی ہے, بھٹی ایک صاحب ہفتے سے اوپر ہو گیا. خوشاب اور چکوال دو اضلاع کے اندر میری ذاتی اطلاع کے مطابق درجنوں لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں, ہزاروں گھر گرے ہیں, 27 ابھی تک رپورٹ ہے. ہزاروں گھر جو ہیں وہ برباد ہوئے ہیں. آپ میڈیا مینجمنٹ کو تو داد دینا حکومت کی. جی کمال ہے, ایک ٹکر چلاؤ, کوئی ایک لائن چھپی ہو. پنجاب میں سب اچھا چل رہا ہے جی, لیکن آپ نے جو بات ساؤتھ پنجاب ڈوبا پڑا ہے ویسے, جی لیکن پنجاب میں سب اچھا چل رہا ہے. لیکن وہ مسئلہ یہ جی کہ سی ایم صاحب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا ان کے. ڈیرہ غازی خان بالکل سورج نکلا ہوا ہے, سب لہریں بہ رہے ہیں وہاں, ندود شاید کی نہریں دڑا دڑ بہ رہی ہیں. معاملہ یہ جی کہ کراچی کا اگر ہم تھوڑا سا دیکھ لیں تو اس میں پیپلز پارٹی کا بھی قصور اتنا ہی ہے جتنا وفاق کا ہے. انہوں نے کیوں نہیں یہ پہلے سارے کام کیے؟ اب جو وہ پیسوں کی خاطر مانگ رہے ہیں, پیسے مانگ رہے ہیں, بھئی آپ کے پاس اگر 1 ارب بھی تھا نا فالتو, آپ اس کو گجر نالے پہ شروع کراتے کام, یا وہ جو دوسرے تیسرے نالے ان کے کتنے سارے 38 نالے ہیں ان کے پاس, ان میں سے کسی 2-1 نالوں پہ کام شروع کرا کے کہتے جی کہ ہمارے پاس یہ پیسے تھے, ہم نے جناب یہ لگا دیے ہیں, ہم نے تجاوزات ایکشن کیا, اینٹی انکروچمنٹ یہ ہم نے گرا دیے ہیں. اب معاملات کیا طے پا رہے ہیں کہ بھائی جان آپ نے 1100 ارب میں سے آپ نے کتنے کھانے ہیں اور ہم نے کتنے کھانے ہیں, کہ جی آپ وہاں سے صفائی تجاوزات وفاقی حکومت گرا دے گی گھر, صوبائی حکومت جو ہے وہ گھر بنانے کے لیے جناب پیسے دے گی. اور بھائی صوبائی حکومت اگر پہلے ہی بھوکی ننگی ہے تو وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے, اور اگر وفاقی حکومت بھوکی ننگی ہے تو پھر وہ عجیب سا ہی کام ہے کہ 2 بھوکے جا رہے تھے, انہوں نے کہا جی 2 اچھے شوق نے, کپڑے پھٹے ہوئے, سارا کچھ ان کا لیرو لیر ہوا ہوا, انہوں نے کہا جی, اور بھوکے پیاسے پتہ نہیں 8-8 دن کے, انہوں نے کہا جی شوق کیا آپ دونوں کا, انہوں نے کہا جی اچھا کھانا اور اچھا پہننا. بھائی آپ اپنی حالت تو دیکھو, 8-8 دن سے آپ کو کھانا نہیں مل رہا, کپڑے آپ کے تن پہ نہیں ہیں, آپ کہہ رہے جی اچھا کھانا اور اچھا پہننا. کمال ہو گئی ہے جی. یہ وہی مثال ہے ان لوگوں کی کہ کراچی کے ہو, یہ سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں جی کہ کراچی ان کی پلیٹ میں پیش ہو جائے, بالکل اس لال سیب کی طرح جو بازار میں ہم نیوزی لینڈ سے 400 یا 600 روپے کلو لیتے ہیں. اب 600 650 ہو گیا, 400 کرپٹوں کی گورنمنٹ میں تھا, اب 650 ہو گیا. سر ایک لفظ کہنا ہے, دیکھیے کراچی کے لوگوں کے حالات دیکھ کر ایک بات کہنی پڑتی ہے, شاید بری لگے, یہ پیسہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے. ٹھیک ہے, اگر تو ہم ذاتی پاکٹ سے لگا رہے ہوتے ہیں نا سر, پھر ہم کہتے ہیں یہ 800 عبداللہ ملک صاحب ہم آپ کو کیوں دیں پیسہ, ایک منٹ آپ کو کیوں دیں, سر کی کھالے مار کے لگا رہے آپ کو کیوں دیں سر, یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے, نہیں کیوں دیں, لوگوں کا پیسہ ہے. نہیں آپ کو لوگوں کیوں کے پیسے پہ لوگوں کا پیسہ عبداللہ صاحب کیوں پیسے آپ کو دیں, کیوں دیں ہم آپ کو پیسے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بس بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب آخری 1 منٹ رہ گیا. سر نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جہاں پہ پارلیمانی جمہوریت ہے کہ جب پولیٹیکل فورسز جو ہیں یا پروونسز ہیں, آپ اپنے ہمسایہ بھارت میں دیکھ لیں تو صدر جو ہے وہ ان کو قریب لا کے بٹھاتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی ڈائیلاگ ہو. یہاں پہ صدر ایک خود دندان ساز ہے بیچارہ, وہ پارٹی ہے, اور اس کی کشتی گم ہو گئی ہے. وہ جو گوڈے گوڈے پانی کے اندر کشتی لے کے پھرتا تھا نا, اس شخص کو ویسے خدا کا خوف کرنا چاہیے, تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے. وہ جو گوڈے گوڈے بلکہ گٹے گٹے پانی میں کشتی لے کے گھومتا تھا, اب وہ کراچی, سرجانی ٹاؤن بھی اور دوسرے علاقے ڈوبے پڑے ہیں, اس شخص کا نام و نشان نہیں مل رہا. خیر سر, یہ جو صورتحال ہے, میں دکھ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. مطلب جو کوئی ایسی قوت ہی نہیں ہے جو آخری قوت پاکستان میں تمام سیاسی قوتوں کو آپس میں ملاتی ہے. آپ نے جیسے پتہ چلا وہ بھی ناکام ہو گئی ہے, تو پھر ہوگا کیا سر, اس کا حل کیا ہے, کیونکہ مسائل تو حل ہونے ہیں. یہ آپ نے بڑا اچھا نقطہ جو ہے نا وہ ریز کیا کہ بنیادی طور پہ ہمارے کانسٹیٹیوشنز میں یہ جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں, بھلے ان کے پاس بہت اختیارات نہیں ہیں, لیکن ان کی ایک بڑی اہمیت ہے ان کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کی, جس میں پریزیڈنٹ کی پوسٹ ہے, پھر گورنر کی پوسٹ ہے. ان کو کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کا مطلب ہے, اسی طرح پہ ہمارے سینٹ چیئرمین ہیں یا قومی اسمبلی کے چیئرمین ہیں, یہ جتنی بھی ساری پوسٹ ہیں, یہ ان کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ پارٹی پالیٹکس یا جماعتی سیاست سے اوپر اٹھ کے ایک نیشنل لیول کا ایک پلیٹ فارم ہو جو سب کے لیے اوپن ہو, جو سب کے لیے مشترک ہو, اور اس کا احترام اور ان کا کنٹریبیوشن سب کے لیے ایک سا ہونا چاہیے. آپ نے بہت عمدہ بات کی ہے کہ اٹس ویری انفارچونیٹ
کہ ہمارے یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی پارٹی لائن کے اوپر تقسیم ہو جا چکے ہیں. عارف الوی صاحب جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، پولیٹیکل ورکر ہیں، ان کی بڑی ایک کنٹریبیوشن ہے، لیکن جب وہ پریزیڈنٹ بنے تو انہیں بنیادی طور پہ سب کا پریزیڈنٹ ہونا چاہیے اور بن کے دکھانا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی پارٹی پالیٹکس سے نہ اوپر صدر صاحب اٹھ پائے ہیں نہ گورنر صاحب اٹھ پائے ہیں، اور یہ ہمارا ایک کلیکٹیو فیلئر ہے اور اس کانسٹیٹیوشن میں رکھی ہوئی پروویژن کی بہت ایک ناکامی ہے، دکھ والی بات ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت اچھا نقطہ اٹھایا. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ چاروں اصحاب کا. اور آج کے پروگرام سے اتنا ہی. جب چیئرمین سینٹ بنانے لگے تھے ان صاحب کو تو بڑا سودا بیچا گیا کہ بلوچستان کے اندر سے آئے گا تو احساس مرومی ختم ہوگا، اور بلوچستان کا واحد جج ہے جی جس کو سپریم کورٹ سے ہٹانے پہ چلے ہوئے ہیں، اس سے احساس کمتری نہیں ہوگا. کل ملاقات ہوگی، آپ سے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.